شہادتیں ہو رہی تھی، خیمے خالی ہو رہے تھے، سارے خیمے خالی ہو گئے، اور جس خیمے میں میرے مولا حسین تھے اس خیمے میں اب علی اکبر بچے ہیں، علی اوسط امام زین العابدین بچے ہیں، اور ننھے شہزادے امام علی اصغر ہیں، اور وہاں پر ایک ذات کھڑی ہوئی ہے، اونچا قد، چوڑا بدن، اور ہم شبیہ علی، علی جیسا خوبصورت چہرہ، کھڑا ہے، آنکھ میں آنسو ہے۔ آقا آپ کیا کریں گے؟ سب تو چلے گئے، خیمے خالی ہو گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ اتنے میں مولا علی اکبر نے کہا بابا، چچا عباس، اب میں جاؤں گا اور ان کے چھکے چھڑاؤں گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ مولا کوئی جواب دیتے 7 سال کی شہزادی سکینہ آئی، کہنے لگی چچا، غازی عباس سے کہا چچا آپ نے تو کوئی ایسی ضد اور ہٹ نہیں تھی جسے پورا نہ کیا، ہماری زبانوں سے جملے بھی مکمل نہیں ہوتے تھے اور آپ نے ہماری ہر بات پوری کی۔ دیکھتے نہیں بھیا علی اصغر پیاس سے زبان باہر نکالتا ہے، کبھی مٹھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، پھوفی زینب تڑپ جاتی ہے، اور بھی بچے ہیں روتے ہیں بلکتے ہیں۔ آپ اپنی سکینہ کی ایک بات مانیے نا چچا، کہ آپ ہمیں تھوڑا سا پانی لا کر پلا دیں تاکہ ساقی کوثر کے گھر کے بچے تھوڑا سا پانی پی لے۔ غازی نے امام کی طرف دیکھا، خشک مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور ڈال کر کہا آقا ابھی آتا ہوں سکینہ اور اس کے پیاسوں کے لیے پانی لے کر، سکینہ میرا انتظار کرنا، میں پانی لے کر ضرور آؤں گا۔ علی کے بیٹے نے کہا آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ جسے دنیا غازی عباس، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، ثانی علی مرتضیٰ، دعائے فاطمۃ الزہرا، یہ عباس ہیں جو سیدہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ ہاں، اور بلکہ میری عقیدت کہتی ہے کوئی دنیا میں کسی لیے آیا، کوئی دنیا میں کسی لیے آیا، شاید عباس کو دنیا میں حسین سے وفا کے لیے بھیجا گیا تھا، عباس کو شاید دنیا میں حسین سے وفا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ غازی عباس کی شہادت پڑھوں اور محفل ختم ہو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری زندگی ساتھ ساتھ رہے۔ کربلا میں جب سیدہ سکینہ نے بی بی پاک نے کہا چچا پانی، مشکیزہ رکھا، چل پڑے گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ کہتے ہیں کہ اتنا اونچا قد تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر زمین پہ پیر لٹکاتے تو زمین پر پیر لگتے تھے، اور اونٹ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے چارہ دیتے تھے۔ قد خدا نے اتنا اونچا دیا تھا۔ 34 یا 38 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، پھول شباب تھا، اور بھی ان کے بیٹے کے میدان میں تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، بیٹے بھی لے کر آئے تھے غازی عباس۔ بہت سارے لوگوں کا تذکرہ جو تفصیل اور طوالت کی وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ بھئی بات لمبی نہ ہو جائے، بہت لوگ تھے تو ذکر نہیں ہو پاتا۔ جو بچے تھے ایک شہزادے، ان سے اولاد چلی، ابھی بھی غازی عباس کی نسل باقی ہے۔ ہاں، وہ جو صوفی عبد الرحمن چشتی رودولوی صاحب میرات الاسرار ہیں، وہ سرکار غازی عباس کی اولاد میں سے ہے۔ ہاں، ابھی بھی وہ عباسی 2 قسم کے، ایک عباسی وہ ہیں جو حضرت عباس ابن عبد المطلب کی، حضور کے چچا، وہ بھی عباسی ہیں کہلاتے ہیں، اور یہ علوی عباسی، یہ حضرت غازی عباس ابھی بھی نسل ہے۔ مجھے ملتے ہیں تو بڑا احترام کرتا ہوں ان لوگوں کا جو علوی عباس، احترام تو ہر مومن کا کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ ہم پہ احسان خاص ہے۔ اپنی نسلیں لٹائی نا، ہمارے جد پر اپنی نسلیں لٹائی، کون کیا کرتا ہے کس کے لیے، کون کیا کرتا ہے، زمانہ عجیب ہے۔ بہرحال چلے گھوڑے پر، 500 سواروں سے مقابلہ لڑا، فرات میں گھوڑے کے قدم اتار دیے، اتارنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا، کندھے پہ ڈالا، ہمت نہیں تھی یزیدیوں کی کہ قریب آتے، لمبے لمبے ہاتھ تھے،
ہاتھ سے تلوار چلائی اور پھر آ گئے. سوچا پانی خیمے میں جائے گا، جب خیمے میں پانی جائے گا تو سب پئیں گے، میں پہلے پی لوں تاکہ اتنا چلو بھر پانی اگر اور بچ جائے وہاں جا کے تو میں نے بھی پینا ہے، اگر یہ بچ جائے گا کسی کے کام آئے گا. پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد منہ کے قریب کیا، 3 دن کی پیاس تھی، منہ کے قریب کیا، 3 دن کی پیاس تھی. فوراً یاد آیا چچا ہم پیاسے ہیں. سوچا بے ادبی ہے، آل حسین پیاسی ہو اور ہم پی لیں، نبی کی کہ شہزادیاں پیاسی ہو پی لیں، پانی چھوڑ دو. گھوڑے پہ بیٹھے چلے. سامنے آواز آئی خبردار، بھوکے پیاسے اتنا لڑ رہے تھے، پانی گیا ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، بچ کے نہیں جا سکتے. عباس کو پہنچنے مت دو، علی کے بیٹے کو پہنچنے نہیں دینا. خیمے تک لڑتے رہے، ایک بازو کٹ گیا، ایک بازو کٹا عباس غازی کا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور مشکیزہ بھی کندھے پہ رکھا. دوسرا بازو بھی کٹا، علی کے لال نے دانتوں میں مشکیزہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب دوڑایا گھوڑا تو سوچا جلدی سے پہنچ جاؤں گا، ابھی خیمہ کچھ دوری پر تھا. ایسے میں شمر ملعون نے کہا خیمے کے قریب پہنچنے سے پہلے مشکیزے پہ تیر برسا دو تاکہ پانی بہہ جائے، اور مشکیزے پہ تیر برسائے گئے. مشکیزہ چیرتے ہوئے سینہ چھلنی ہوا اور نیزہ سینے میں مارا گیا. جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ سر کو بچا سکے، لیکن غازی کے تو دونوں ہاتھ ہی کٹ چکے تھے، گھوڑے سے گرنے والے تھے، کون سے ہاتھ کا سہارا لیتے اور کس طرح لیتے. لیکن جیسے ہی پانی مشکیزے کو تیر لگا اور پانی بہہ گیا، پھوٹ پھوٹ کر غازی عباس رونے لگے. کسی نے کہا عباس کہیں نہیں رویا تو، آج روتا ہے موت کو دیکھ کے. کہ واللہ موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا، سکینہ سے وعدہ پورا نہیں ہو سکا، سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اس لیے رو رہا ہوں. اور آواز دی آقا. آقا اپنے عباس کی خبر لی. مولا حسین خیمے کے گویا کہ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ چاروں طرف سے گھرے ہیں اور زمین پہ گر رہے ہیں، اور آواز لگائی آقا میری خبر لیں. دوڑ کر مولا حسین پہنچے. تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، الگ الگ روایات ہے لیکن ایک روایت جو موضوع کی مناسبت سے اس کرنا چاہتا ہوں سن لیں. تاریخ بتاتی ہے کہ غازی جب زمین پہ آئے، مولا حسین ان کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنی گود میں سر رکھا، اپنی گود میں سر رکھا، چہرے کا غبار صاف کیا. صاف کرنے کے بعد کہا میرے غازی کیا حال ہے، کیا حال ہے. آنکھیں کھولی، آنکھ میں آنسو تھی لیکن چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی. کہنے لگے آقا ایک عرضی ہے، وعدہ کرو پورا کرو گے. مولا حسین نے کہا عباس تیرے جیسے بھائی کا وعدہ نہ پورا کریں تو کس کا کرے. مولا بازو نہ کٹے ہوتے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے وعدہ کرتا، لیکن اب تو ہاتھ بھی نہیں ہے آپ کے عباس کے، وعدہ کریں گے آپ پورا کرنا. میرا لاشا شہادت کے بعد یہیں پڑے رہنے دیں، اٹھا کے خیمے میں مت لے جانا. کیوں عباس؟ دشمن کے نرغے میں تیرا لاش چھوڑ جاؤں؟ ہاں اللہ محافظ ہے میرے آقا، لیکن جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو اور بچوں کو انتظار رہے گا کہ چچا بھی آتا ہے، چچا بھی آتا ہے. تو انتظار رہے گا تو پیاس پر صبر بھی رہے گا، اور اگر انہوں نے میرا لاشا دیکھ لیا تو صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جائیں گے. اس لیے میرا لاشا اٹھا کے نہ لے جانا. شاید اسی وجہ سے غازی عباس کا لاشا وہیں رہا
تو وہیں جہاں شہادت ہوئی تھی وہیں آپ کو دفن بھی کیا گیا، اسی لیے اور شہداء سے آپ کا مزار کچھ دور پر ہے۔ پھر اس کے بعد مولا حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا غازی تیرا وعدہ تو پورا ہوگا، میری بھی ایک مراد پوری کر دے۔ وہ میرے باب الحوائج میں تیری عظمتوں پہ قربان، فاطمہ کا جایا کہہ رہے میری بھی ایک مراد پوری کر دے، میری بھی ایک من کی مراد ہے پوری کر دے۔ کہا آقا کیا؟ کہا عباس 32 یا 38 سال کا ہو گیا لیکن کبھی بھائی نہیں کہا تو نے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک بار مجھے اپنے حسین کو بھائی کہہ کے پکار دے، بس ایک بار بھائی کہہ دے۔ گود میں سر تھا، امام حسین کہہ رہے تھے ایک بار بھائی کہہ دے، آنکھیں تھی چہرے پر، اور آخری جملہ جو زبان پہ تھا رندیائی ویا سے بھائی، اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ غازی عباس کی شہادت ہے، آخری جملہ جو زبان پہ تھا بھائی، رندیائی ہوئی آواز میں کہا بھائی، آنکھیں بند کر لی۔ عباس کی شہادت کتنی عظیم ہے نا، کہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے چہرے حسین دیکھا، اور شہید ہوئے تو سب سے آخری میں چہرے پہلے جسے دیکھا آخری میں بھی اسی کو دیکھا، اسی کو عباس کہتے ہیں۔ لیکن یہ گفتگو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت بخشے۔